میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اتنے گہرے گلے والا لباس پہن کر میرے ساتھ کہیں بھی مت جانا۔ تمہیں پتا بھی ہے تمہاری ان رعنائیوں کا سارے مرد کیسے نظارہ کر رہے تھے اور مجھے کتنا برا لگ رہا تھا۔ فرجات نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ نبیہہ سہم گئی، ڈری ہوئی پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ فرجات نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ وہاں جب اتنے مرد تمہارے اس ابھرے ہوئے وجود کو دیکھ رہے تھے تب تمہیں ڈر نہیں لگا تھا؟ آج میں تمہیں اتنا ترساؤں گا تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ فرجات جیسے باڈی بلڈر کو برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ پلیز دوبارہ ایسا نہیں پہنوں گی۔ وہ آپ کی آپی نے یہ پہننے کو کہا تھا۔ فرجات نے غصے میں اس کے چھلکتے حسن کو دیکھا، پھر کھینچ کر اپنے لب اس کی گردن پر رکھے۔ نہ جانے کتنی دیر تک اسے تڑپاتا رہا۔ پلیز مت کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نبیہہ کم عمر تھی۔ فرجات نے اپنی ٹائی نکال کر اس کے ہاتھوں کو باندھا، ساڑی سائڈ پر کرتے جیسے ہی اپنے لب رکھے تو وہ رونے لگی۔ آج تمہیں اتنا ترساؤں گا، ہمیشہ یاد رکھو گی کہ کس مرد سے واسطہ پڑا تھا۔ آج میں تمہاری کم عمری کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ میں نے سوچا تھا تمہارے 18 سال کے ہونے کا انتظار کروں گا، مگر تمہارا سینہ ایک عورت جتنا ہو گیا ہے جو مجھے دکھا دکھا کر ترساتی ہو۔ اس کے ہاتھوں کی حرکتیں نبیہہ کو پاگل کرنے لگی تھیں۔ درد برداشت کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا، مگر وہ اس کی روح میں اتر کر۔ فرجات اس وقت لاؤنج میں بیٹھا سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا۔ اندر دلہن بنی نبیہہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی آپی آئی اور ان کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ ارے فرجات، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اپنی بیوی کے پاس۔ اس نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے اپنی بہن کو کہا، جس نے اپنی کم عمر گاؤں کی پینڈو سی نند کو اس کے پلو سے باندھ دیا تھا۔ وہ جو آپ نے 16 سال کی بچی بیاہ کر مجھے دی ہے اور اس کے ساتھ میں کیا جا کے کروں گا۔ وہ غصے میں گویا ہوا تو اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، دیکھو کیا الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے ہوئے ہو۔ جاؤ اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اسے وقت دو۔ اپنی آپی کی بات سن کر وہ غصے میں اٹھتا ہوا کمرے کی طرف چلا گیا۔ نہ جانے کتنے اس کے دل میں ارمان تھے۔ بے شک وہ گاؤں کی تھی، مگر اس کے جذبات کے بارے میں تو جانتی ہوگی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سامنے دلہن بنی ہوئی نبیہہ کو دیکھا۔ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ نبیہہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ بکھری، مگر اس کی آنکھوں میں کسی قسم کی کوئی شرم و حیا کے رنگ نہیں تھے، جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اسے اس رات کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ اسے اپنے ارمانوں پر پانی پڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھا، آہستگی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا تو وہ گھبرا گئی۔ جتنا اس کی بھابھی نے اسے سمجھایا تھا اتنی وہ کوشش تو کرنا چاہتی تھی، مگر اسے ڈر لگنے لگا۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہی وہ گھبرا کر اس سے دور ہونے لگی، مگر وہ کھینچ کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا، مگر فرجات کی گرم سانسوں کی تپش محسوس کر کے وہ گھبراتے ہوئے فوراً سے اس سے دور ہو گئی۔ فرجات نے خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھا اور غصے میں بیلکنی کی طرف چلا گیا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اس کی بھابھی نے اسے کتنا کچھ سمجھایا تھا اور نبیہہ کو اب ڈر لگنے لگا۔ اپنے اس خوبصورت شوہر کو خود سے دور جاتا ہوا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکنے لگی۔ یہ کیا؟ یہ تو مجھ سے دور چلے گئے۔ انہوں نے تو مجھ سے بات ہی کوئی نہیں کی۔ وہ منہ بناتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی ان کو اپنی طرف مائل کر کے رہوں گی۔ جیسے جیسے بھابھی نے بتایا تھا میں بالکل ویسے ویسے کروں گی، پھر یہ پکا میری طرف آ جائیں گے۔ وہ خود سے پلان بنانے لگی۔ اگلے دن ولیمے کے فنکشن میں جب اس کی نند نے پوچھا تو وہ گھبرا گئی تھی۔ کہنے لگی، نہیں تو وہ تو رات کو میرے پاس ہی نہیں آئے تھے، مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ اس کی بات سن کر ہانیہ تو اپنا سر پیٹ کے رہ گئی۔ اس سے کہنے لگی، بیوقوف لڑکی، تم ضرور اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے حوالے کرو گی۔ اس کی بات سن کر وہ گھبرا گئی۔ کہنے لگی، نہیں نہیں آپی، بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا۔ آپ مجھے جیسا بولیں گی میں بالکل ویسا ہی کروں گی۔ وہ نہایت معصومیت سے بولی تو اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، گڈ گرل،
بہت اچھے، اب میں تمہیں جیسا بولوں گی تم ویسا ہی کرنا۔ اس کے بعد وہ کچھ باتیں بتانے لگی جسے سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے آنے لگے۔ وہ تھوڑی بہت باتیں بتا کر چلی گئی تھی۔ ولیمے کا فنکشن ختم ہوا تو وہ کمرے میں آ گیا۔ پھر وہ کمرے میں آ کے بیٹھی ہوئی تھی جب پیچھے سے دروازہ کھلا اور فرجاد کمرے میں داخل ہوا۔ وہ فرجاد کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی رونق نہیں تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ فریاد کو لگا تھا کہ شاید وہ کل بہت زیادہ کنفیوز تھی، اس وجہ سے اسے اپنے پاس نہیں آنے دیا۔ اس وجہ سے آج بھی اس کا لہجہ تھوڑا نرم ہی تھا۔ جلدی سے چینج کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ فرجاد نے اس طرح کیا جیسے اسے اس کے وجود سے یا کسی اور چیز سے مطلب ہی نہ ہو۔ فرجاد کی بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ کافی وقت بعد وہ باہر آئی تو تھوڑی گھبرائی ہوئی اور کنفیوز لگ رہی تھی، اور چلتا وہ اس کے پاس آئی، اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وہ نہایت معصوم تھی، گاؤں کی سادہ سی لڑکی، اس کی عمر بھی محض 16 سال تھی۔ وہ بالکل اسے بچی لگ رہی تھی، مگر وہ اپنی خواہشات کا کیا کرتا جو اس کے اندر ٹھاٹھیں مار رہی تھی۔ جذبات کا سمندر اس کے اندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ ایک دم سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا تو وہ ڈرے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ وہ مجھے پانی پینا ہے، اس نے گھبراتے ہوئے پیچھے پڑے جگ کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے بھی یہ کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں کو دیکھنے لگا۔ اگلے لمحے وہ اس کے اوپر جھکا۔ نبیہہ کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مجھے پانی پینا ہے، مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے۔ وہ جلدی سے اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے جگ کی طرف آئی تھی۔ جلدی سے گلاس میں پانی ڈال کر اس نے پورا گلاس پانی کا پی لیا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر تو فرجاد کو مزید غصہ آ گیا تھا۔ وہ غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ بالکل سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس قدر بیوقوف ہوگی۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ بیاہ کے اس کے ساتھ آئی ہے تو اسے ہر چیز کے بارے میں پتا ہوگا، مگر اسے تو کچھ پتا ہی نہیں تھا۔ یہ سوچ سوچ کر تو مزید اس کا دماغ پاگل ہونے لگا۔ کافی وقت بعد وہ کمرے میں آیا تو وہ سکون کی نیند سو رہی تھی۔ میری نیندیں برباد کر کے خود کیسے سو رہی ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے باتھ روم کی طرف چلا گیا، جا کے شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی اس کے اوپر ٹھنڈا پانی پڑا تو اسے کچھ سکون ملا تھا۔ اپنے اندر جاگتے ہوئے جذبات کو وہ سلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے دن صبح صبح بھی وہ سو رہی تھی۔ جب اسے اٹھایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی، چاروں طرف دیکھنے لگی۔ بے ساختہ ہی اس کی نظر گہرے گلے سے چھلکتی ہوئی اس کی رعنائیوں کی طرف گئی تو وہ فوراً سے نظریں چرانے لگا۔ وہ بہت زیادہ لاؤبالی سی تھی، اسے اپنے حلیے کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ 2-3 دن گزر گئے مگر وہ کہیں سے بھی نئی نویلی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ نہ زیادہ اسے بناؤ سنگھار کا شوق تھا، بالکل سادہ سے حلیے میں رہتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی تو فرجاد کو مزید غصہ آیا۔ اس کی بہن کو اپنی نن میں ایسا کیا نظر آیا جو اس کے پلو سے باندھتی۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا اسے آگے کالج میں ایڈمیشن لے کے دے دیا تھا، تاکہ کالج جائے گی تو اسے کسی نہ کسی چیز کے بارے میں تو علم ہوگا، ورنہ تو وہ اس کے قریب جانے پہ بھی گھبرا جاتی تھی۔ وہ جب کالج گئی تو اس کی 2-3 دوستیں بن گئیں جو بہت زیادہ بے باک قسم کی تھیں، اور ایسی ایسی باتیں بتاتی کہ وہ شرم سے زمین میں گڑتی چلی جاتی۔ ویسے یار تم تو شادی شدہ ہو، تمہارے تو مزے ہوں گے، جب دل کیا رومانس کر لیا۔ اریبہ کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں یار، بالکل بھی نہیں، مجھے ان سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ یہ سن کر اریبہ کی پیشانی پر بل نمودار ہوا۔ کیا مطلب؟ تم ایک دفعہ بھی ان کے قریب نہیں گئی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ بالکل ہی، تم بے وقوف لڑکی ہو، اریبہ نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ یار کیا کروں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے۔ پاگل ہو کیا؟ ایسے تو پھر تمہارا شوہر کسی اور لڑکی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئی۔ نہیں نہیں، میں بالکل بھی اپنے شوہر کو کسی اور کی طرف نہیں جانے دوں گی۔ تم لوگ بس ویسے ہی مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہو۔ سچ میں ایسا ہوتا ہے، جو عورتیں اپنے شوہر کے پاس نہیں جاتی پھر وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے دوسری لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں۔ اسے بھرپور ڈرانے کی کوشش کرنے لگی تو وہ اپنے دماغ میں آئیڈیا سوچنے لگی۔
اس کی دوستیں اسے مخالف طرف کے مشورے دینے لگیں، جنہیں سن سن کر اس کے کانوں میں سے دھواں نکلنے لگ جاتا تھا، اور اب اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہ بس اسی طرح اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کر لے گی۔ آج جب کالج سے واپس آئی تو گھر میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ آنٹی، کوئی آ رہا ہے کیا؟ اس نے ثانیہ بیگم سے پوچھا اور اپنے بیگ کے اندر سے کچھ چیزیں دیکھنے لگی۔ ہاں، وہ میری بہن کی بیٹی آ رہی ہے نا۔ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ نگاہیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اچھا، کیوں آ رہی ہے؟ اس نے دوبارہ سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ بیٹا، وہ ان کے گھر میں کچھ ایشوز چل رہے ہیں نا۔ اس کے چاچو کے بیٹے کے ساتھ شادی ہوئی تھی، تو ابھی بھی اس کی ڈائیورس ہوئی ہے، تو بس اسے کچھ مسئلہ ہے، اسی وجہ سے وہ یہاں پر رہنے کے لیے آ رہی ہیں۔ اوہ، اچھا، چلیں ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی کمرے میں آئی تو آج وہ دوپہر کے وقت نہیں آیا تھا۔ چلو، یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنا اچھا سا لباس پہنا اور جلدی سے تیار ہو کر جیسے ہی باہر آئی، ثانیہ بیگم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ارے واہ، بہت اچھی تیار ہوئی ہو تم، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی بات سن کر وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ وہ کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، پوری رات گزر گئی، مگر وہ نہیں آیا۔ اب اسے غصہ آنے لگا۔ اس نے تنزیلہ کی طرف دیکھا جو کہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی۔ تھوڑی دیر اس نے تنزیلہ کے ساتھ باتیں کی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اسے ڈیورس ہونا بنتا تھا، جس قدر وہ کھڑوس اور ایٹیٹیوڈ والی تھی۔ ویسے مجھے حیرت ہوتی ہے، آخر کو فرجاد نے تمہارے اندر کیا دیکھا ہے؟ وہ تو اتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے، تم جیسی گاؤں کی اتنی چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ کیوں شادی کی؟ وہ اپنے ناخنوں کو چھیڑتے ہوئے اس سے پوچھنے لگے۔ نبیہہ کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ بکھری۔ جی، ایسی بات نہیں ہے، میں بھی پڑھی لکھی ہوں، اسٹڈی کر رہی ہوں، وہ سلگتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولی۔ ابھی تک تو کر ہی رہی ہوں نا۔ ویسے مجھے حیرت ہوتی ہے، پتہ نہیں تمہارے ساتھ وہ کیسے گزارا کرتا ہے۔ وہ مزید تنزیلہ کے ساتھ نہ بیٹھ سکی، اس وجہ سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ آتے ہی نہ جانے اس کی کب آنکھ لگی، اسے بالکل بھی احساس نہیں ہوا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر اسے باہر سے باتوں کی آواز آئی تو وہ اٹھ کر باہر آئی۔ جیسے ہی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ تنزیلہ فرجاد کے بہت زیادہ قریب بیٹھی ہوئی تھی اور دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ کہیں سے لگ نہیں رہا تھا کہ تنزیلہ کو طلاق ہوئی ہے، جس طرح وہ اس کے شوہر کے ساتھ چپک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ آ گئے فرجاد، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آ جائیں، مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی۔ وہ فرجاد کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ فرجاد بھی حیران ہوا تھا، اس سے پہلے تو کبھی اس نے اس انداز میں فرجاد سے بات نہیں کی تھی۔ کیا ہو گیا نبیہہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، فرجاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسی تو بات نہیں ہے، پلیز آپ آ جائیں نا کمرے میں، کب سے میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، تم جا کر سو جاؤ، میں بس تنزیلہ کے ساتھ چائے پی کر آ جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس سے جانے کا اشارہ کیا تو تنزیلہ نے عجیب نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے اسے یہ جتانے کی کوشش کر رہی ہو کہ دیکھو لڑکی، تم سے زیادہ تو یہ میرے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے، تم جیسی گاؤں کی جاہل پینڈو لڑکی، بھاگو یہاں سے۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے اسے کیوں برا لگ رہا تھا اس کا یوں تنزیلہ کے قریب بیٹھنا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ واپس آیا۔ اب تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا، آ کر دوسری سائڈ سونے کے لیے لیٹا تو بے ساختہ ہی نظر نبیہہ کی طرف گئی۔ کیا تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اس نے نرمی سے نبیہہ سے پوچھا۔ آپ تنزیلہ کے پاس جا کر کیوں بیٹھے تھے؟ اس کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ بکھری۔ لگتا ہے میری بیگم کو جلن ہو رہی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ غصے میں کہنے لگی، جلتی ہے میری چوتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھی کمبل اوڑھے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ لگتا ہے میری بیوی کو جیلسی ہو رہی ہے، چھوڑے مجھے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، آہستگی سے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو رب کرتے ہوئے کہنے لگا، ارے تم تو آج اتنی زیادہ حسین لگ رہی ہو، تمہیں دیکھتے ہی دل چاہ رہا ہے کہ شدت سے تمہاری روح میں سما جاؤں۔
یہ کہتے ہوئے وہ دھیرے سے اس کی گردن کے اوپر جھکا، اپنے لب جیسے ہی اس کی گردن پر رکھے اس کی گردن پر بوسہ دیا تھا، وہ بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ آج اس سے اس کا حق دے دے گی، مگر اس کی باتیں سن کر اسے ڈر لگنے لگا۔ دل اتنی شدت سے دھڑکا، وہ اپنے ہاتھوں کو اس کی دھڑکنوں تک لے گیا۔ جیسے ہی چھوا تھا وہ کانپتی ہوئی گویا ہوئی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تو اس کی بات سن کر وہ مسکرا دیا۔ ارے اتنا زیادہ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، بس کچھ بھی نہیں ہوتا، آج بالکل بھی میں تمہیں نہیں بخشوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اسے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تو اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا محسوس کرنے لگا، مگر جب اسے احساس ہوا کہ وہ رونے لگی ہے تو فوراً سے اسے چھوڑ دیا۔ اچھا ٹھیک ہے میری جان، کچھ بھی نہیں کرتا، مجھے لگتا ہے کہ شاید تم ابھی تک ان سب کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ یہ کہتے ہوئے اسے خود سے دور کر دیا، مگر نہ جانے کیوں آج پہلی دفعہ اس کا دل بیزار ہوا، اسے بہت برا لگا۔ دوسری طرف کروٹ لیتا ہوا وہ سو گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا بہت زیادہ وقت تنزیلہ کے ساتھ گزارتا تھا، آگے پیچھے کبھی وہ تنزیلہ کو گھمانے لے کر چلا جاتا۔ اس دوران اس کے پیپر سے جیسے ہی وہ پیپر سے فارغ ہوئی تو اسے احساس ہوا تھا کہ وہ شخص تو اس سے بہت زیادہ دور چلا گیا، اب تو زیادہ اس سے بات بھی نہیں کرتا تھا، سب سے بڑھ کر وہ تو بالکل اس کے قریب آنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ راکنگ چیئر پر بیٹھا سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو آگے اس کی آغوش میں بیٹھی تو وہ فوراً سے اسے خود سے دور کر گیا۔ پلیز یار دور رہا کرو، وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا تو اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے، اتنا پاس آ جاتی ہو میرے جذبات کو بھڑکا کے، مجھے میرا حق نہیں دیتی، تو پھر یوں اتنا میرے پاس کیوں آتی ہو؟ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ آدھی رات کو وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے موبائل چلا رہا تھا، جب اس کے موبائل پر تنزیلہ کے میسیجز آنے لگے۔ اس نے میسیجز کھول کر دیکھے تو اسے اپنے کمرے میں بلا رہی تھی، ساتھ اس نے بہت زیادہ رونے والے ایموجی بھیجے ہوئے تھے۔ وہ تھوڑا پریشان ہو گیا کہ اتنی رات کو اسے کیا ہوا، وہ کیوں پریشان ہے۔ جلدی سے اٹھا اور اس کے کمرے کی طرف آیا، آہستگی سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ بری طرح سے رو رہی تھی، صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اپنے گھٹنوں کے گرد اس نے بازو لپیٹے تھے۔ کیا ہوا، تم اتنا زیادہ رو کیوں رہی ہو؟ وہ نرمی سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے آہستگی سے اس کے گرد بازو کا حصار قائم کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، تنزیلہ نے روتے ہوئے کہا۔ ارے کیوں ڈر لگ رہا ہے، بتاؤ۔ اس نے آہستگی سے تنزیلہ کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں۔ وہ روتے ہوئے گویا ہوئی تو اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ارے بس کرو پاگل، رونا بند کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا تو ایک دم سے اس کے سینے سے لگی اس کی قمیص کو شدت سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ کیا تم میرے ساتھ ایک کپ چائے پیو گے؟ وہ نرمی سے اس سے پوچھنے لگی تو اس کی بات سن کر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ارے تم اس وجہ سے رو رہی ہو؟ ہاں ضرور، چلیں میں آپ کے لیے بنا کر لاتی ہوں، آپ یہیں پہ بیٹھیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے اس کے لیے چائے کا کپ بنانے کے لیے چلی گئی۔ کافی وقت بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں 2 کپ تھے۔ آپ پیئیں اور میں بھی پیتی ہوں۔ وہ آ کے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی، ساتھ ساتھ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ دونوں چائے پی رہے تھے۔ کافی وقت بعد چائے ختم ہوئی تو اسے اپنا سر بھاری ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تنزیلہ ایک دم سے اس کے قریب ہوئی، اس کے لبوں کو دیکھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے تمہاری بیوی تمہاری خواہشات کو پورا نہیں کرتی، لیکن ہر مرد کی جسمانی ضروریات ہوتی ہیں جو کہ شاید وہ پورا نہیں کر سکتی، لیکن میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت وہ شخص اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے لبوں کے اوپر جھک گئی تھی، اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس کے سینے پر اپنے لب رکھنے لگی۔ اور وہ شخص جسے ایک عورت کی طلب تھی ہمیشہ سے تھی، مگر اس کی 16 سالہ بیوی تو اسے بالکل بھی اپنے پاس تک نہیں آنے دیتی تھی۔ اس وجہ سے وہ ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھاتا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس کے اوپر جھک گیا۔ اگر وہ اس وقت ہوش میں ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتا، مگر اس نے چائے میں نشہ آور ادویات ملائی تھی
جس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش و حواس کھوتا ہوا اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اب کی بار اس نے تنزیلہ کے کاندھے سے اس کی شرٹ کو ہٹاتے ہوئے وہاں پر اپنے لب رکھے تھے۔ جیسے جیسے وہ پردے گرا رہا تھا وہ مدہوش ہوتی جا رہی تھی۔ اسی لمحے ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے آنکھوں میں آنسو لیے بے یقینی سے نبیہہ اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جو ایک غیر عورت کی باہوں میں یوں پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے اس کی نظر نبیہہ کی طرف گئی۔ وہ جلدی سے اسے خود سے دور دھکا دے گیا، گویا جیسے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ نبیہہ روتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ نبیہہ، وہ گھبراتے ہوئے کبھی تنزیلہ کو دیکھتا اور کبھی اپنے حلیہ کو دیکھتا۔ تنزیلہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو تمہارا شوہر کتنا زیادہ بیچارہ ترسا ہوا ہے، اور تم اس کی خواہشات ہی پوری نہیں کرتی۔ دیکھنا بہت جلد میں سے تم سے چھین لوں گی۔ اس کے سامنے ہی یہ بات کر رہی تھی، جبکہ وہ بمشکل اپنے گھومتے ہوئے سر کو سنبھالتا ہوا نبیہہ کی طرف آنے لگا تو نبیہہ نے ایک دم سے اسے پیچھے دھکا دیا۔ تم مجھے دھوکہ دے رہے تھے اس لڑکی کے ساتھ، تبھی تم گھنٹوں گھنٹوں اس کے ساتھ وقت گزارتے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ غصے میں اپنے شوہر پر چلا رہی تھی۔ شور کی آواز سن کر اس کی سانس بھی آ گئی۔ ثانیہ بیگم کہنے لگی، بیٹا کیا ہو گیا؟ مگر جیسے ہی انہوں نے اپنی بھانجی اور اپنے بیٹے کی حالت دیکھی تو وہ سب کچھ سمجھ چکی تھی، جبکہ اس کے بابا تو وہاں سے نگاہیں چراتے ہوئے چلے گئے، کیونکہ ایسے حلیے میں وہ اپنے بیٹے کو ایک غیر عورت کے ساتھ دیکھ کر شرم سے ڈوب مرنا چاہتے تھے۔ تو میں وہ بھی غصے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کافی وقت بعد وہ واپس آیا تھا، جیسے اب اس کا نشہ اتر گیا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر نبیہہ کو دیکھا، اس کے پاس آ گیا۔ نبیہہ دیکھو میری بات سنو۔ اس نے آہستگی سے نبیہہ کے ہاتھ کو پکڑنا چاہا۔ نبیہہ نے خون خار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، وہ غصے میں اسے دیکھ رہی تھی، مگر وہ ایک دم سے اس کے پاس آ گیا، آہستگی سے اسے اپنے قریب کرنے لگا، مگر نبیہہ کی آنکھوں میں محض اس کے لیے نفرت تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ تنزیلہ کے ساتھ کیا کر چکا تھا۔ وہ غصے میں نبیہہ کو دیکھنے لگا۔ دیکھو نبیہہ، جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں میری کوئی غلطی نہیں۔ اچھا، آپ کی کوئی غلطی نہیں؟ دیکھو میں اپنا ہوش کھو بیٹھا تھا، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں غلطی تمہاری بھی ہے۔ کیا غلطی ہے میری؟ مجھے تمہارے کمرے میں ہی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے غصے میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنی نند کی اور اپنی ساس کی باتیں یاد آنے لگیں۔ تم اس کے پاس جاؤ گی، اس کے قریب رہو گی تو وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرے گا، ورنہ اسے کوئی اور لڑکی لے اڑے گی۔ اور اسے کہیں نہ کہیں اپنی بھی غلطی نظر آ رہی تھی۔ اگلے دن ہی انہوں نے تنزیلہ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے بولا تھا کہ نہیں، اب تم مزید یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ تنزیلہ کے جانے کے بعد اب گھر میں بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ اس کی بھابھی نے اسے بولا کہ دیکھو میری جان، ایسے ناراض ہونے سے یا اداس ہونے سے، کمرے الگ کرنے سے بالکل بھی مسئلہ حل نہیں ہونا۔ مانا کہ ہمارے بھائی نے غلط کیا ہے، لیکن نہ تو تم اسے چھوڑ سکتی ہو، نہ تم اس سے خلا لے سکتی ہو۔ دیکھو، تمہیں ہر چیز کو قبول کرنا ہوگا۔ جتنی غلطی اس کی، اتنی غلطی تمہاری بھی تھی۔ ایک مرد کو اپنی بیوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تم نے اس کی ضروریات پوری نہیں کی تو وہ بہک گیا تھا، اس سے غلط کیا تھا۔ تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے نرمی سے اسے سمجھایا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گئی، اسے کافی زیادہ چیزیں لے کر دی تھی، بہت اچھی شاپنگ کروائی۔ اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرنے لگا وہ بہت زیادہ ماڈرن ہو گئی تھی، بہت خوبصورت لباس پہنتی تھی جس پر اس کی رعنائیاں واضح ہوتی تھیں۔ جب رات کو وہ کمرے میں آتا تو وہ ایک بے باک سی نائٹی میں ملبوس ہوتی، مگر وہ اسے اپنے پاس تک نہیں آنے دیتی تھی۔ وہ دور سے دیکھ دیکھ کر کڑتا رہتا۔ آج اس نے جو لباس زیب تن کیا، جب وہ جھکتی تو اس کی رعنائیاں واضح ہونے لگ جاتی اور وہ بہت زیادہ گھبرا جاتا تھا۔ فوراً سے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو کنٹرول کرتا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی جان بوجھ کر اب اسے ترسا رہی ہے۔ اس کا کالج ختم ہو گیا تھا اور اب وہ تو پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے اتنا تڑپاتی تھی، اس کے آگے پیچھے گھومتی،
مگر وہ جب اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو اس سے بہت زیادہ دور چلی جاتی، اسے تنزیلہ کا طعنہ دی جاتی۔ آج اس کی کالج میں لاسٹ ڈے پارٹی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی جب وہ ایک دم سے اس کے پاس آئے، پیچھے سے اسے حق کرنے لگا تو وہ ایک دم سے دور ہو گئی تھی۔ خبردار جو آپ نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، نفرت ہے مجھے آپ سے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ تو اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، کیا مطلب ہے؟ فضول کی باتیں میرے ساتھ کرنے کی کوشش مت کرو، وہ غصے میں چلایا۔ تو اس کی بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اپنی تنزیلہ کے پاس جاؤ، وہ آپ کی ساری خواہشات پوری کر دے گی۔ اس کی بات سن کر وہ غصے میں کہنے لگا، خبردار جو آج کے بعد تم نے تنزیلہ کا نام لیا اور آپ نے بھی میرے پاس آنے کی کوشش نہیں کرنی، ورنہ میں ہر بار آپ کو اس کا طعنہ دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی باہر چلی گئی۔ رات انہیں آنے میں کافی زیادہ لیٹ ہو چکی تھی، کافی زیادہ وہ تھکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سامنے ابھی تک جاگ رہا تھا۔ سوئے نہیں، وہ اپنی جولری اتارتے ہوئے گویا ہوئی، تمہارا انتظار کر رہا تھا، اس وجہ سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں آؤں گی اپنا آپ کے حوالے کروں گی تو ہی آپ کی خوش فہمی ہے۔ سو جاتے، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اپنی چوڑیوں اور رنگز اتار کر اس نے آئینے کے سامنے رکھیں اور ایک دم سے اس کے پاس آیا۔ تم اتنے گہرے گلے ڈالے کے کیوں باہر گئی تھی؟ بتاؤ مجھے، وہ غصے سے چلاتے ہوئے گویا ہوا۔ جب اسے کوئی بات سمجھ نہ آئی تو وہ اس کے گلے کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ اس کے جھکنے پر اس کی رعنائیاں واضح ہونے لگی تھیں۔ وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے جھک کر اپنے سینڈلز اتار رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کے پاس آیا، کیوں ایسا کر رہی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچتا وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ بالکل بھی ایسے رویے کی امید نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دم سے اسے اپنے بازو میں اٹھائے ہوئے لا کے بیڈ پر بٹھایا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ دیکھو، میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا، وہ تو میں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے ہوئے ایک دم سے اس کے سینے کے اوپر جھکا، اس کی دھڑکنوں پر اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ کتنی دفعہ میں نے تمہیں بولا تھا میرے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں مت کرنا، مگر تم نے میری بات نہیں مانا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور تمہیں پتہ ہے اس میں تمہارا بھی قصور ہے۔ تم اپنا آپ میرے حوالے کر دیتی، مجھے میری خواہشات پوری کرنے دیتی، مجھے میرا حق لینے دیتی، تو میں وہ سب کچھ نہ کر پاتا۔ اپنی غلطی تم کیوں نہیں مانتے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوا۔ تو اس کی بات سن کر وہ گھبرا گئی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ وہ ایک دم سے اس کی ساڑی کا پلو پکڑتے ہوئے تمام فاصلے مٹا گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو نہ جانے کتنے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گئے، مگر وہ اس کے اور اپنے درمیان کے تمام فاصلے مٹاتا گیا۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی وہ اس کے اوپر جھکتا، اس پر شدتیں لٹاتا رہا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، اس کے بازوؤں کے حصار میں بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا، لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ بہت کم عمر تھی اور کل رات جتنا اس کے قریب تھا یہ تو اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے گال کو سہلانے لگا۔ کل رات کے لیے بہت شکریہ، اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا۔ میں آپ سے ابھی بھی راضی نہیں ہوئی، وہ منہ پھلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ تو پھر کیسے راضی ہوگی بتاؤ مجھے؟ وہ آہستگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ بہت برے ہیں آپ، میں ابھی ان سب کے لیے تیار نہیں تھی، اور پھر اتنے سال لگانے تھے تیار ہونے کے لیے، بتاؤ۔ وہ اپنے ہاتھ کو اس کے پیٹ کے اوپر پھیرتے ہوئے اس کی بیلی کو چھیڑنے لگا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے اور اپنے درمیان کے تمام فاصلے ختم کرنے لگا۔ اس کے لبوں کے اوپر جھکتا ہوا ایک دفعہ پھر سے اسے اپنی دسترس میں لے گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹیں، اب کی بار وہ غصے میں گویا ہوئی، مگر وہ اس کی باتیں اگنور کرتے ہوئے اس کے لبوں پر کاٹ گیا۔ اس کی سسکی نکلی۔ کتنے برے ہیں آپ! تو ویسے اب میں سوچ رہی ہوں کہ کالج بھی ختم ہو گیا تمہارا، تو اب بچے کا پلان کر لینا چاہیے۔ وہ ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کھینچ کے
اپنے قریب کرنے لگا۔ خبردار جو الٹی سیدھی بات کرنے کی کوشش کی، نہیں کرنے مجھے آپ کے ساتھ بچے۔ ان کا باپ اتنا برا ہوگا؟ پہلے ہی ان کے باپ نے عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا لی ہیں۔ نہیں مجھے پیدا کرنے، اس سے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ ساری زندگی مجھے اس چیز کے تانے دو گی؟ ہاں، جب تک میں قبر میں نہیں اتر جاتی تب تک میں اس چیز کا آپ کو تانے دوں گی۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے بعد وہ جیسے اسے اپنا قریب کرنے لگا، اسے دھکا دیتے ہوئے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ کافی وقت کے بعد وہ فریش ہو کر آئی تو اس کے چہرے پہ مختلف رنگ چھائے ہوئے تھے، اور یہ دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم اتنی حسین لگ رہی ہو، تمہارے چہرے پہ تو میری محبت کا روپ آیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا تو وہ بھی مسکرانے لگی۔ ویسے الٹی سیدھی باتیں کرنے کی کوشش مت کرو۔ اپنے بالوں کو ڈرائر سے خشک کرنے لگی۔ وہ بھی شاور لے کر آ گیا۔ ویسے ہنی مون پر کہاں جانے کا پلان ہے آپ کا؟ وہ نرمی سے گویا ہوا تو وہ کہنے لگی، مجھے کہیں بھی نہیں جانا، جائیں اس تنزیلہ کو ہنی مون پر لے کر جائیں۔ اس کی بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ ابھی تک مجھے اس کا تانا دے رہی ہو یار، بس بھی کر دو۔ مکمل طور پر میں تمہارا ہو گیا ہوں، پھر بھی مجھے تانے دے رہی ہوں۔ وہ غصے میں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا، سچ کہہ رہی ہوں، آپ کو تانے دوں گی، آپ کو۔ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وقت گزرنے لگا۔ اب اس کے ساتھ کافی زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی، اسے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ موبائل لیے بیٹھی تھی جب اچانک اس کے نمبر پر ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ اس نے دوسری طرف دیکھا تو اس کا شوہر سو رہا تھا۔ اسے سوتا ہوا دیکھ کر اس نے وہ ویڈیو آن کی۔ جیسے ہی ویڈیو دیکھی تو اس میں تنزیلہ کے وہ بہت زیادہ قریب تھا، اور تنزیلہ مکمل طور پر بے حجاب اس کی باہوں کے حصار میں تھی۔ کبھی اس کے سینے پہ بوسے دیتی تو کبھی اس کے لبوں پر، کبھی اس کے ہاتھوں پر۔ وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی، کیا یہ اس کا شوہر تھا؟ نہ جانے کتنی دیر تک اس نے وہ دیکھا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ تنزیلہ کا میسج آ گیا، یہ دیکھو، ابھی تک بھی تمہیں اپنے شوہر پر بہت زیادہ اعتماد ہے نا، لیکن وہ شخص تو آج بھی مجھ سے ملتا ہے، آج بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے مجھ سے۔ تم جیسی لڑکی تو کبھی اسے خوش ہی نہیں کر سکتی۔ اصل لڑکیاں تو مجھ جیسی ہوتی ہیں جو انہیں خوش بھی کر دیتی ہیں، اور دیکھنا میں بہت جلد اسے تم سے چھین لوں گی، وہ صرف میرا ہے۔ تم نے مجھے دھکے دے کر جیسے گھر سے نکلوایا تھا، میں بالکل ویسے ہی تمہیں نکلواؤں گی۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ موبائل سائٹ پر رکھ کر بے یقینی کے ساتھ سوئے ہوئے فرجاد کو دیکھنے لگی تھی۔ پھر موبائل اٹھایا، پھر سے اسے ویڈیو کو دیکھا تھا۔ وہ اتنی بے باک تھی کہ وہ دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ وہ فوراً سے موبائل کو سائٹ پہ رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ کمرے سے باہر آ گئی، نہ جانے کتنی دیر تک لان میں ٹہلتی رہی۔ جب کمرے میں واپس آئی تو وہ ابھی تک سکون کی نیند سو رہا تھا۔ اسے نفرت سے فرجاد کو دیکھا، پچھلے کچھ دنوں سے کیسے اس پر محبت نچھاور کر رہا تھا۔ صبح صبح بھی وہ کچن میں کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ جب ثانیہ بیگم نے اسے دیکھا، بیٹا کیا ہو گیا؟ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو؟ تمہاری محبت کیسے؟ پھر بھی اتنا زیادہ ڈری ہوئی ہو، گھبرائی ہوئی ہو، کیوں ہو؟ نرمی سے پوچھا تو ان کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بس ویسے ہی دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا ہے؟ ثانیہ بیگم نے اس سے نرمی سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بس ویسے ہی۔ وہ انہیں نہیں بتانا چاہتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا وہ پھر سے فرجاد سے بہت زیادہ دور ہونے لگی تھی۔ فرجاد جب اس کے پاس آنے کی کوشش کرتا تو اسے خود سے دور دھکیل دیتی، اور فرجاد کو وہ سب یاد آتا تھا جب ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو پھر وہ ایسے کیوں کر رہی تھی؟ آدھی رات کا وقت تھا۔ فرجاد جب اس کے پاس آنے لگا تو اس نے غصے میں فرجاد کو خود سے دور دھکا دے دیا۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ میرے پاس آنے کی کوشش مت کیجیے گا، پھر آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر فرجاد کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ کیا فضول قسم کی باتیں کر رہی ہوں؟ اس نے وہ ویڈیو اس کے سامنے چلا دی۔ فرجاد کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی۔ دیکھو دیکھو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آنکھوں دیکھی مکھی نکل سکتی ہوں؟ اس نے زوردار تماچا فرجاد کے منہ پر رسید کیا۔
مگر یہ تماچا فرجاد کی انا پر نہیں لگا، بلکہ اس وقت اسے اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ میں آپ کے ساتھ گزارا کر لوں گی، لیکن اب نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا بیگ نکالتی اندر کپڑے ڈالنے لگی۔ دیکھو میری بات تو سنو، تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو کبھی دوبارہ اس سے ملا بھی نہیں ہوں۔ ہاں، اس دن میں نے غلطی کی تھی۔ غلطی؟ آپ اسے غلطی کہتے ہیں؟ یہ تو آپ گناہ کر رہے تھے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے کاندھوں سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑتے ہوئے گویا ہوا۔ خبردار جو آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ اس کی آواز کانپی، اسے خود سے دور دھکا دے دیا۔ دیکھو سچ میں ایسا کچھ نہیں ہے، خدا کے لیے میرا یقین کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے کاندھوں سے پکڑ کر اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ دیکھو میری جان، میرا یقین کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اچانک اس کا سر چکرایا اور وہ یوں ہی اس کے بازوؤں میں لڑکھڑا گئی۔ نبیہہ، نبیہہ مجھے دیکھو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے لے کر ہاسپٹل آ گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا۔ کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد ڈاکٹر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ ڈاکٹر کو دیکھنے لگا۔ سچ میں ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اس کے پاس آیا اور اسٹریچر پر لیٹی مسلسل وہ چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ وہ آ کر اس کے پاس بیٹھا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ کی طرف گیا۔ وہ کہنے لگی، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ اس کی بات سن کر وہ حیران ہو گیا۔ کیا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ کیسی تم باتیں کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ تھوڑا سا سخت ہوا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ رل جائے، کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، پاگل ہو کیا؟ خبردار جو اب تم پاگلوں والی باتیں کی، میں تمہیں ثبوت دکھاؤں گا، اللہ گواہ ہے۔ مجھے اپنے آنے والے بچے کی قسم، وہ میں نہیں تھا۔ ہاں اس دن مجھ سے غلطی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد کبھی میں اس کے پاس نہیں گیا۔ میری جان، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اسے نرمی اور اپنائیت سے سمجھانے لگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ اگلے لمحے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتے ہوئے دیوانوں کی طرح اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ بس اب رونا نہیں، یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا، مگر وہ اس کے ساتھ اکھڑی اکھڑی سی رہنے لگی تھی۔ اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی تھی، بار بار یہی کہتی تھی کہ میں بالکل بھی یہ نہیں مانتی کہ وہ سب کچھ جھوٹ تھا، سچ تھا۔ آپ نے ایسا کیا ہوگا۔ آپ ایک دفعہ کر سکتے ہیں تو آپ پھر بھی کر سکتے ہیں۔ وہ شخص پریشان تھا اور شرمندہ تھا کہ اس نے ایک دفعہ ایسے کیا ہے۔ اس کا شک کرنا بنتا تھا، مگر ہر طریقے سے اسے سمجھانے کی کوشش کر چکا تھا۔ آج اس نے کتنے عرصے کے بعد تنزیلہ کے نمبر پر میسج کیا، تنزیلہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو تنزیلہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ لگتا ہے تمہیں میرا خیال آ ہی گیا، ٹھیک ہے، میں تم سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ نہ جانے وہ بہت زیادہ پریشان بھی تھا، اس سے ملنا چاہیے یا نہیں، لیکن وہ ہر چیز کو کلیئر کرنے کے لیے تنزیلہ سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے فلیٹ پر آ گیا جہاں پر وہ رہتی تھی۔ سامنے وہ ایک بے باک سے لباس میں ملبوس تھی، مگر وہ اس سے نگاہیں چراتا ہوا کہنے لگا، تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کیوں یہ سب کچھ کر رہی ہو؟ وہ غصے میں پوچھنے لگا تو اس کی بات سن کر تنزیلہ کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھو میں بہت زیادہ محبت کرتی ہوں تم سے، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ اس کے قریب ہونے لگی، 2 قدم وہ پیچھے ہو گیا۔ دیکھو میرے پاس آنے کی بالکل بھی کوشش مت کرو۔ تم نے وہ سب کچھ جھوٹی ویڈیوز بنا کر کیوں نبیہہ کو سینڈ کی؟ تم جانتی ہو کہ وہ ویڈیوز جھوٹی ہیں۔ تنزیلہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس وجہ سے نبیہہ کو بھیجی ہیں تاکہ وہ تمہیں چھوڑ دے، لیکن ایسی ڈھیٹ لڑکی ہے کہ وہ جھوٹی ویڈیوز دیکھ کر بھی ابھی تک اس نے تمہیں چھوڑا نہیں، تمہارے ساتھ چپک کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے زوردار تماچا تنزیلہ کے منہ پر رسید کیا۔ شرم سے تمہیں ڈوب پڑنا چاہیے۔ تم میرا گھر خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ ہاں اس میں تم نے کیا دیکھا ہے؟ کوئی بات نہیں، تم نے تھپڑ مار دیا ہے، میں برداشت کر لوں گی، سب کچھ برداشت کر لوں گی، لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتی ہوئے اس کے قریب آنے لگی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، آئی سمجھ؟ پھاڑ میں جاؤ تم۔ یہ کہتے ہوئے واپس گھر آ گیا، لیکن وہاں پر وہ تنزیلہ کی اور اپنی ریکارڈنگ کر چکا تھا۔ اس نے جب نبیہہ کو سنائی تو نبیہہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ تو اس شخص سے نگاہیں بھی نہیں ملا سکتے تھے جس نے اسے اتنی صفائیاں دی، لیکن بدلے میں اس نے اسے ہی غلط کہا تھا۔
وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ سوری، میں نے آپ پر شک کیا، اور نگاہیں جھکاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکتے ہوئے گویا ہوئی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ اب شک کر ہی لیا ہے تو سوری کیوں کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے گویا ہوا، اور وہ واقعی میں شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ اب بدلے میں مجھے اچھی سی کس دے دو، وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا، پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ نہیں، میں نے نہیں کرنی، وہ منہ پھلاتے ہوئے دوسری طرف چہرہ کر گئی۔ اس کے کاندھوں سے پکڑے اپنی طرف کیا، محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پر دیا، تب وہ مسکرا دی۔ آپ کبھی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے نا؟ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، میں کبھی آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ شخص اس کی کچی عمر کی محبت تھی جیسے وہ کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، اگر میں نے تم سے دور جانا ہی ہوتا تو کبھی میں تمہارے پاس ہی نہ آتا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور کبھی تم سے دور نہیں جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پر دیا، وہ اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا گئی۔